اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ 100 بڑی حاجات جو ایک عرصے سے پوری نہیں ہو رہی وہ بھی پوری ہوں گی، اور 100 سال تک کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت اپنی رحمت، محبت اور فضل کے دروازے سال بھر کھولتا رہتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عام دنوں سے کئی زیادہ عظمت والے اور پسندیدہ ہوتے ہیں، اور ان ایام میں عبادت کے اجر کا شمار ممکن نہیں۔ مغفرت کے دروازے وسیع تر ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل پر اترنے والی اللہ کی رحمتیں سمندر کی مانند ہو جاتی ہیں۔ انہی دنوں میں سب سے اعلیٰ، برتر اور بابرکت دنوں میں سے ایک عظیم مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی بابرکت دنوں میں ایک سورہ مبارکہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام نے فرمایا کہ جو ربیع الاول کی پہلے جمعۃ المبارک کو یہ سورت پڑھتا ہے اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 100 سال تک کوئی موذی بیماری نہیں لگتی، اور 100 ایسی بڑی حاجات جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی پوری فرما دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے درخواست کی تھی کہ ہماری ہفتہ وار محفل میں اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کی جائے، الحمدللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروا دی گئی ہے۔ اسی طرح جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہماری اجتماعی دعا میں ان کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ بس اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا جب پیر کے دن روزے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مہینے سے متعلق مخصوص اعمال کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی طرف سے اعمال و عبادات بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بچپن، آپ کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت و نماز، آپ کا اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت و سکون امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اکثیر ہدایت ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا اور دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر و باطن پر اس طرح آویزہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی صورت اور سیرت، چال ڈھال، گفتار اور رفتار، اخلاق و کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تصویر بن جائے، اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور ان کا غلام ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس کو معطر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اعمال اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام و تابعین اور ائمہ کرام ان دونوں طریقوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے عمل سے زندہ کرتے تھے، اور ہر محفل اور مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا باعث خیر و برکت نہیں جتنا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صرف ایک مہینے یعنی ربیع الاول کے ساتھ ہی خاص کر دیا ہے، اور ربیع الاول کے بھی صرف ایک دن، اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں ہے، اور بات در حقیقت یہ تھی کہ رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی عادت نہ تھی، وہ اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا چاہتے تھے؟ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اصل ربیع الاول اس کا ہے جو رات دن ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتا ہے، سال میں ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، 12 ربیع الاول کے لیے نہیں، جس کی ہر سانس 12 ربیع الاول ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت پر زندہ رہتا ہے، ہر سانس میں سوچتا ہے اور اہل علم سے پوچھتا ہے کہ یہ خوشی کیسے مناؤں، شادی کیسے ہو، غمی کیسے ہو، ساری سنتیں پوچھتا ہے، اور سنت پوچھ کر سنت کے مطابق خوشی اور غمی کی تقریبات کرتا ہے۔ تو جس کی ہر سانس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو، اس کی ہر سانس 12 ربیع الاول ہے۔ جو شخص آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اس کا روزانہ 12 ربیع الاول ہے، کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع کرے۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں یعنی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور انسانیت کی مدد اور ان کے کام آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشن تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی بخشش اور اس کا فضل کسی قید کا محتاج نہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ضرور ہیں جن میں یہ برکات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ خاص طور پر ربیع الاول کے دن وہ سنہری مواقع ہیں جن میں چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، بھولے بھٹکے، جان بوجھ کر یا انجانے میں کیے گئے گناہ سب معاف ہو سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے در پر رجوع کرے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں نیکی کا بدلہ صرف نیکی نہیں بلکہ 100 سالہ عبادت، 100 سال کے گناہوں کی معافی اور 100 حاجات کا پورا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک عظیم بشارت ہے کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الزلزال ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعے کو ایمان، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے، 100 سال کے گناہوں کی معافی ہے، 100 سال تک اسے کوئی موذی بیماری نہیں لگے گی اور 100 بڑی حاجات پوری ہوں گی۔ سورۃ الزلزال چھوٹی مگر معنی خیز سورت ہے جس میں قیامت، اعمال اور عدل الہی کا بیان ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بندے کے دل میں احتساب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ ماہ ربیع الاول کے یہ دن محض دن نہیں ہیں، یہ رب کی طرف سے خاص موقع ہے، اور اگر بندہ مومن چاہے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایسی عبادت کا ثواب کما سکتا ہے جو عام دنوں میں 100 سال لگا کر بھی مشکل ہو، اور اگر وہ چاہے تو اپنی خطاؤں کا بوجھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اٹھوا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ توبہ، اخلاص، نیت، ذکر، قرآن اور دعا کے ساتھ ان دنوں کو گزارے۔ ناظرین، اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جب مکہ میں بنو مخزوم کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دلائل سن کر انکار کر رہے تھے۔
تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گواہ بنا کر واضح کر دیا کہ آخرت کا انکار پاگل پن ہے، اور اتنا ہی نہیں، زمین خود ان اعمال کی چشم دید گواہ ہے جو اس پر سرزد ہوئے ہیں۔ گویا یہ صورت مشرکین مکہ کے انکار کی نفی کے ساتھ مسلمانوں کے دل میں خوف آخرت بڑھانے کے لیے اتری ہے۔ سورۃ الزلزال مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی 8 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ صورت قیامت کا ایسا ہولناک منظر کھینچتی ہے کہ سننے والے کے دل میں خشیت الہی جاگزین ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع انسان کو اپنے اعمال کے حساب کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ذرہ برابر خیر یا شر بھی رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الزلزال پڑھی گویا اس نے آدھا قرآن پاک پڑھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام چھوٹی سی یہ صورت سن کر لرز جایا کرتے تھے اور بار بار اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے سارے بوجھ اگل دے گی، وقال الانسان ما لہا، اور انسان گھبرا کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں نکل کھڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو پہلی اور دوسری آیت قیامت کا پہلا جھٹکا یعنی زلزال کا لفظ شدت ارتعاش پر دلالت کرتا ہے۔ اثقالہا میں ثقل ہر وہ بوجھ ہے جو زمین نے اپنی آغوش میں چھپا رکھا ہے، خواہ دفن شدہ اموات ہوں یا معدنی خزانے ہوں۔ اور مفسرین ابن کثیر اور طبری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہاں اصل مراد انسانی لاشوں کا حشر ہے جنہیں نکال کر زندہ کھڑا کیا جائے گا۔ تیسری آیت انسانی حیرت پر مشتمل ہے۔ کافر کہے گا مالہا، اس گھبراہٹ میں سوال نہیں بلکہ پچھتاوا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں آیت زمین کی گواہی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زمین بول کر بتائے گی کہ فلاں نے کہاں زنا کیا، فلاں نے کہاں نماز چھوڑی، فلاں نے کہاں صدقہ کیا۔ یہ وحی الہی کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح ہم موبائل سے آواز سنتے ہیں اسی طرح اللہ کن کہہ کر زمین میں گویائی پیدا فرمائے گا۔ چھٹی آیت محشر کے قافلے اشتاتا یعنی متفرق گروہ، نیک اور بد، مومن و کافر، ہر گروہ اپنی قیادت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ بعض نے اسے اعمال کی نوعیت کے مطابق الگ الگ کتاریں سمجھا ہے۔ ساتویں اور آٹھویں آیت عدل مطلق کے متعلق ہے۔ مثقال ذرہ یعنی ذرے کے برابر ہی اصل اس صورت کا لب لباب ہے۔ قیامت کے میزان میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ ذرہ یعنی ریت کا باریک دانہ یا مچھر کا پر۔ اور امام راضی فرماتے ہیں یہاں اللہ نے اجر اور سزا کی کم سے کم مقدار بتا کر بندے کو متنبہ کیا ہے کہ کوئی گناہ معمولی نہیں ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس ایمان افروز بیان کے بعد آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سورت کو ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے کیا ضروری شرائط ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 بڑی حاجات پوری فرماتے ہیں، 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 100 سال تک اس شخص کو کوئی موذی بیماری نہیں لگتی۔ تو ناظرین، آپ یہ عمل ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر اور موزوں وقت نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں تیری رضا، مغفرت اور قرب کے لیے سورۃ الزلزال کی تلاوت کر رہا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ساتھ مل کر بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الزلزال 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما لیں تو اس کے بعد یہ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسے آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنے والدین، اپنے مرحومین، امت اور عالم اسلام کے لیے مغفرت مانگنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو جو رحمت عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص دنوں میں تھوڑا عمل بھی بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ سورۃ الزلزال کی تلاوت کرنے والا شخص اللہ رب العزت اس کی 100 بڑی حاجتیں پوری فرماتا ہے، 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے لیے قبر، میدان حشر اور آخرت آسان ہو جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ محض چند منٹوں کی سچی نیت اور توجہ سے ممکن ہے، بشرطے کہ یقین، خشوع اور عاجزی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ جو بندہ ماہ ربیع الاول میں روزانہ سورۃ الزلزال خشوع اور خضوع کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھے، پھر اپنے لیے اور امت کے لیے مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 100 بڑی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں، آپ خود بھی اس سورت کو پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ صدقہ جاریہ ہو، آپ کو اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ایک مرتبہ پھر یاد کروانا چاہوں گا کہ جو بہن بھائی ہماری ہفتہ وار محفل کے بعد خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔